أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار خوبیاں بخشیں، ان میں سے آپ کے علم غیب کا تذکرہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا علم غیب ایک معجزہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت عظیم بھی ہے، اور اسی صفت کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ کل آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سماعت کیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے علم غیب کی خبر سنی تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سماعت کریں گے۔ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے عباس، آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ عمر کس کی زیادہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے حضور ہیں اور عمر میری زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے اور بڑے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ایمان لانے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر تک آپ جو ہے ایمان نہیں لائے تھے، اور جو بدر کے لیے اہل مکہ کفار کا لشکر گیا تھا آپ اس کے ساتھ شامل تھے، اور گھر میں نکلنے سے پہلے آپ کے پاس جو سونے اور چاندی کی اشرفیاں تھیں، درہم و دینار تھے، وہ کافی دولت تھی۔ آپ نے بیچ صحن کے اس کو دفن کر دیا اور اپنی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ یہ دولت یہاں پہ جو ہے میں چھپائے جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ گیا تو میں اپنی دولت یہاں سے نکال لوں گا، اور اگر میں وہاں پہ مارا جاؤں تو پھر میری اولاد کے اندر اس کو تقسیم کر دینا۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی اور بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی ہو گئے۔ جب قیدیوں کی رہائی کی باری آئی تو ان کے مختلف فدیے مقرر کیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کی رہائی کے لیے بھی آپ پر فدیہ رکھا۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا، فدیہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے پھر عرض کیا میرے پاس کچھ ہو تو میں دے پاؤں، میں تو کنگال ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے نہ گھر میں کچھ رکھا ہے، لہذا میں فدیہ دینے سے قاصر ہوں اور مجھے ایسے ہی آزاد کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور حضور نے مسکرا کے فرمایا اے میرے چچا، جب آپ گھر سے روانہ ہو رہے تھے اور میری چچی کو آپ نے اپنی اشرفیاں اور درہم و دینار چھپانے کے لیے دیے، اور بیچ صحن کے آپ نے گڑھا کھودا اور وہاں اپنی دولت کو چھپایا اور کہا کہ میں آ جاؤں تو خود نکالوں گا اور مارا جاؤں تو میری اولاد میں بانٹ دینا، اس دولت کا کیا کرو گے؟ تو حضرت عباس حیران ہو گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے اس ماجرے کا میرے اور میری اہلیہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میری اولاد بھی اس سے بے خبر ہے
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی پاک